الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب يسر ولا تؤثر وتمم بالخير فلنشر هذا الكتاب قربة إلى الله. ہماری گفتگو الموجز کے حصے دوم میں پہلے حصے میں 5 مقاصد تھے جو آپ پڑھ چکے. فرماتے ہیں کہ علم اصول میں اصل اہمیت والا مقصد یہ چھٹا ہے. کیا بیٹا؟ اہمیت والا مقصد جو ہے کیا ہے؟ یہ چھٹا مقصد ہے. کا یہ جو چھٹا مقصد ہے، فرماتے ہیں کتاب کے اہم مقاصد میں سے یہ چھٹا مقصد ہے. کیوں؟ اس مقصد میں حجج اور امارات کو بیان کریں گے. حجتن کی جمع ہے، امارات امارتن کی جمع ہے. یہ حجج اور امارات کیا ہوتے ہیں؟ فرماتے ہیں حجج اور امارات ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو آپ کے لیے دلیل بن سکیں کسی حکم کے لیے. کیا بن سکیں؟ دلیل بن سکیں حکم کے لیے. مثلا آپ ہر روز نماز پڑھتے ہیں، کسی دن کوئی شیطان صفت آدمی آ گیا آپ کے پاس، یار چھوڑو ہر روز کیوں پڑھتے ہو؟ آپ کہیں گے میرے بھائی میں مسلمان ہوں، تو وہ کہے گا میں بھی تو مسلمان ہوں، میں تو نہیں پڑھتا ہوں. آپ کہیں گے میں قرآن کو مانتا ہوں، وہ کہے گا میں بھی مانتا ہوں، پھر تو نہیں پڑھتا. آپ اس سے کہیں وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، بھائی قرآن مجید نے امر کیا ہے نماز پڑھنے کا، اور امر جو ہے کہ وہ ضروری ہونے پہ دلالت کرتا ہے، نتیجے میں نماز پڑھنا بھی ضروری ہے. بات واضح ہو گئی؟ تو اس حوالے سے بہرحال اس میں آپ کو ہم وہ ادلہ بتائیں گے جو فقہ کے طور پر استعمال ہوتے ہیں. اچھا وہ ادلہ ہیں کتنے سکندر صاحب؟ فرماتے ہیں کہ 4 ایسے ادلہ ہیں جن کو ہم شیعہ بھی مانتے ہیں، ہمارے بھائی اہل سنت بھی مانتے ہیں. باقی 1-2 اضافی ان کے پاس ہیں جو ان کو مانتے ہیں، ہم ان کو نہیں مانتے ہیں. وہ 4 دلیل جن کو سب مسلم مانتے ہیں قرآن ہے. بھائی قرآن سے کوئی بھی حکم صادر ہو، مثلا السارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما، چور مرد اور چور عورت کے ہاتھ کاٹو، اس کو سنی بھی مانتا ہے، شیعہ بھی مانتا ہے. ٹھیک ہے. مثلا زنا کار بندے کو اتنے کوڑے لگائے جائیں، قرآن کی فلاں آیت ہے، شیعہ بھی مانتا ہے، سنی بھی مانتا ہے. ٹھیک. اس کے بعد دوسری یہ کیا ہے؟ سنت. قرآن سنت. سنت کو بھی یہ کیا ہے؟ سنی بھی مانتا ہے، ہم بھی مانتے ہیں. البتہ وہ تھوڑا فرق ہے. سنی صرف رسول کی سنت کو مانتے ہیں، ہم کہتے ہیں کہ بھائی ائمہ معصومین جو رسول اکرم کے جانشین ہیں ان کا بھی جو ہے کیا ہے وہ عمل، ان کا قول، ان کی تصدیق ہمارے لیے سنت ہے. چلو سنت کہتے کسے ہیں؟ کہتے قول نبی، فعل نبی، تقریر نبی. ان کے نزدیک. ہمارے نزدیک قول نبی یا امام، ٹھیک ہے، قول کے بعد فعل، فعل کے بعد تقریر. قول کیا یعنی جو فرمائے. اگر وہ آپ کو کہتے ہیں کہ مسواک کرو تو یعنی یہ سنت سے مسواک کرنا ثابت ہو گیا. اگر معصوم خود سنت یہ مسواک کر رہا ہے، کہتا نہیں ہے کہ آپ کرو، لیکن خود وہ مسواک کرتے ہیں تو آپ کے لیے سنت سے یہ مسواک ثابت ہو جائے گا. کوئی پوچھے بھائی مسواک کرنے کی دلیل، آپ کہیں میں نے نبی کریم کو دیکھا تھا وہ مسواک کرتے تھے. ٹھیک ہے. تقریر کیا ہوتی ہے؟ معصوم نے فرمایا بھی نہیں، معصوم نے وہ عمل میرے سامنے تو نہیں کیا، لیکن میں نے معصوم کے سامنے کیا، معصوم نے مجھے روکا نہیں. میں معصوم کے سامنے گیا، ایسے مسواک کر رہا تھا. میں معصوم کے سامنے گیا، میں نے وہاں پر مصری کھا لی، میں نے بکرے کا گوشت کھا لیا، معصوم نے نہیں روکا، تو اس کو بولتے تقریر، یعنی تائید گویا کہ ہو گئی کہ یہ آپ کا عمل جو ہے کہ وہ ٹھیک ہے. بات واضح ہوگی. اس کے بعد اجماع. اجماع کی بھی مختصر وضاحت، اتفاق العلماء. ٹھیک ہے.
البتہ وہ کون سے علماء ہونے چاہیے، ان کے کیا شرائط ہونے چاہیے، وہ بعد کی بات ہے، ٹھیک ہے، وہ بعد کی بات ہے۔ برحال فی الحال جو ہے کیا بھائی میرے، یہ اجماع۔ اس کے بعد عقل، کل ما حکم بہ العقل حکم بہ الشرع، ہر وہ چیز جس کا عقل حکم کرتی ہے شریعت بھی اس کا حکم کرتی ہے۔ البتہ ہمارے شیعہ اور سنیوں میں کچھ اختلاف ہے۔ مثلا ہم کہتے ہیں کہ عقل 10 میل تک کام کرتی ہے، وہ کہتے ہیں 5 میل تک کام کرتی ہے۔ ہم کہتے ہیں عقل کے ذریعے فلاں فلاں چیز کو ثابت کر سکتے ہیں، وہ کہتے ہیں نہیں، اتنی چیزوں کو نہیں، کچھ چیزوں کو ثابت کر سکتے ہیں۔ بہرحال اصل عقل کے دلیل ہونے میں وہ بھی ہمارے ساتھ متفق ہیں، ٹھیک۔ اس کے بعد جو ہے کیا ہے قیاس، وہ حضرات اس کو دلیل مانتے، ہم اس کو دلیل نہیں مانتے۔ قیاس ہوتا کیا ہے؟ ایک چیز کا شریعت میں حکم آیا ہے، دوسری چیز کا شریعت میں حکم نہیں آیا، لیکن کچھ چیزوں میں یہ دونوں چیزیں مشترک ہیں، تو پھر ہمارے وہ بھائی کہتے ہیں کہ بھائی جب وہ حرام ہے تو یہ بھی اس جیسی ہے، نتیجے میں یہ بھی کیا ہونی چاہیے، حرام ہونی چاہیے۔ یہ ایک مذاق کا جملہ ہے، مذاق کا۔ وہ کہتے ہیں بھائی پالک کھانا حرام ہے، بھائی کیوں پالک کھانا حرام ہے؟ کہتے ہیں اس لیے کہ حدیث میں آیا ہے کہ بھنگ نہیں پیو، بھنگ حرام ہے۔ بھنگ گھاس بھی ہے اور سبز کلر کی بھی ہے، زمین سے بھی اگتی ہے، سبز کلر کی بھی، پالک بھی زمین سے اگتی ہے، سبز کلر کی بھی ہے، تو اس لیے چونکہ وہ حرام ہے، نتیجے میں یہ بھی حرام ہے۔ ہم اس قیاس کو نہیں مانتے۔ بات واضح ہوگی۔ پھر کہتے ہیں کہ ہم جو ہے کیا ہے اصول کے احکام کو مکلف کے حالات کے لحاظ سے تقسیم کرتے 3 حصوں میں۔ اصول کے قوانین کو، اصول کے ابحاث کو مکلف کے حالات کے لحاظ سے ہم 3 قسموں میں تقسیم کرتے ہیں۔ بھائی یا تو مکلف کو کسی چیز کے بارے میں قطع اور یقین ہے کہ یہ چیز نجس ہے، ٹھیک ہے، یا یہ چیز پاک ہے، تو مکلف کے لیے ضروری ہے کہ اپنے قطع کے مطابق عمل کرے۔ دوسرا عمل کرے نہ کرے اس کو چھوڑیں۔ ایک ہی ہوٹل پہ ہم دونوں چلے، وہ ہم نے گوشت کڑھائی کا آرڈر دیا، ٹھیک، گوشت ہمارے سامنے آ گیا۔ اب آپ کو یقین ہے کہ یہ بکرے کا گوشت ہے، تو آپ کو شریعت کہتی ہے آپ اپنے یقین کے مطابق عمل کریں۔ اور اگر مجھے یقین ہے کہ یہ بلی کا گوشت ہے تو شریعت مجھے کہتے تم اپنے یقین کے مطابق عمل کرو، یعنی یہ گوشت نہیں کھاؤ، ٹھیک۔ پھر اگر حقیقت میں بھی یہ بلی کا گوشت تھا پھر تو میں نے اپنے یقین پر عمل کیا، مجھے کوئی سزا نہیں ملے گی، ٹھیک ہے۔ لیکن آپ کو سزا ملے گی یا نہیں؟ آپ جو کھا گئے کہتے آپ کو بھی سزا نہیں ملے گی، کیونکہ آپ کو تو قطع تھا کہ یہ بکرے کا گوشت ہے۔ قطع اگر حقیقت کے مطابق نکل آئی تو آپ کو ثواب مل سکتا ہے اگر کام ثواب والا ہو۔ اگر قطع حقیقت کے خلاف نکل آ گئی تو بھی قطع آپ کی طرف سے معافی مانگ لے گی، یا اللہ اسے معاف کر دے، کیونکہ میں تو اس کو پاس آ چکی تھی نا کہ یہ بکرا ہے۔ بس قطع موافقت کی صورت میں ثواب کا سبب بنے گی اگر کام ثواب والا ہے، اور حقیقت کے اگر مخالف نکل آیا میرا قطع تو قطع میری طرف سے معافی مانگ لے گی، نتیجے میں مجھے سزا نہیں ملے گی۔ بات واضح ہوگی یا سکندر نہیں ہوئی واضح؟ مکلف کی دوسری حالت، مکلف کی دوسری حالت، کسی چیز کے بارے میں سے قطع حاصل نہیں ہوتی لیکن ظن حاصل ہو جاتا ہے کہ بھائی یہ چیز مجھے نہیں کرنی چاہیے۔ بھائی کیسے ظن حاصل ہو گیا؟ مثلا کوئی ایسے قرائن شواہد دیکھے، ٹھیک ہے، تو اس کے لیے احکام ظن جاری ہوں گے، ٹھیک ہے۔ لیکن اگر آپ کو شک ہے کہ پتہ نہیں یہ چیز پاک ہے یا پاک نہیں ہے تو ایسی صورتحال میں آپ کو قطع تو حاصل ہو نہیں سکتی، ظن بھی حاصل نہیں ہو سکتا، تو آپ احکام شک پہ عمل کریں گے۔ احکام شک کے لیے کیا ہوتا ہے؟ اصول عملیہ، یا آپ کو استصحاب کرنا ہوگا، یا آپ کو احتیاط کرنا ہوگا، یا آپ کو جو کیا ہے تخیر وغیرہ پہ عمل کرنا ہوگا۔ اب استصحاب کیا ہے؟ یہ ٹیبل کل پاک تھی، آج آپ آئے تو تھوڑا سا اس کو میلا دیکھا آپ نے، آپ کو شک ہو گیا کہ پتہ نہیں یہ پاک ہے یا پاک نہیں،
अब यहाँ कोई कैमरा भी लगा हुआ नहीं था कि आप खोल के देखते, ठीक। अब शक है, शक के लिए उसूल ने कानून बनाया है, अगर इस चीज की आपको पुरानी हालत का इल्म था तो उस पुरानी हालत के मुताबिक चलो, यानी कल पाक थी तो आज भी इसको पाक समझो, और अगर कल नजिस थी तो आज भी नजिस समझो। कल ये चीज नजिस थी, खून आलूद थी, आज आप आए तो बिल्कुल साफ है, अब आपको शक है कि ये पाक है, ठीक है। कहते नहीं, कल नजिस थी तो आज भी आप इसको क्या समझो, नजिस। मुमकिन है जितने खून उतारा हो वो हमारे जो है क्या है जनाब, वो कमांडे जैसा बंदा हो, उसको तहारत नजासत का पता ही नहीं, उसने कपड़ा गीला करके उसको यूं साफ कर दिया, मजीद निजासत को फैला दिया, ठीक है। तो इससे साफ। अब अगर फिर आपके पास दलील आ गई कि भाई मेरे जुम्मे की नमाज पढ़ो, और दलील आ गई कि जब इमाम पर्दे गैब में है तो जोहर भी पढ़ो, अब क्या करें? कहते अगर एहतियात मुमकिन है तो आप दोनों पढ़ लो, ठीक है। और अगर एहतियात मुमकिन नहीं, ये दलील कहती नमाज जुम्मा जमाने गैबत में वाजिब है, वो दलील कहती हराम है, अब क्या करें? दोनों कर भी नहीं सकते। पढ़ेंगे तो हराम वाली नाराज हो जाएगी, नहीं पढ़ेंगे तो ये वाजिब वाली नाराज हो जाएगी। इसमें शरीयत ने आपको क्या कहा है? तखय्युर, इख्तियार है, करो या न करो, ठीक। उसके बाद बाकी क्या चीज रही? बारात। क्या चीज रही बेटा? बारात। बारात ये है कि किसी जिम्मेदारी में आपको शक होता है, भाई मेरी तरफ देखो मुशाहिद कि इस चीज की मुझ पे जिम्मेदारी है या नहीं, बारात जिंदाबाद हो गए, आप पर जिम्मेदारी नहीं। आप सोचते हैं कि जुम्मे को घर जाना वाजिब है, कोई वजू पे दलील नहीं है, आपको कतअ भी नहीं है, जन भी नहीं है, ठीक है, तो बारात यानी नहीं, मुझ पे जाना वाजिब नहीं है। आया मुझ पे चाय पीना हराम है, कोई हुर्मत पे दलील नहीं है, ठीक है, तो बारात कहती है कि हराम नहीं है। अदर दर खोल ये दलील। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल मक़सद सादिसो, छठा मकसद, फिल हुज्जज वल अमारात, हुज्जज और अमारात के बारे में है। वफी है मकामात, इस छठे मकसद में कितने मकाम हैं? दो मकाम कहो या दो बाब। अल मकामुल अव्वल, पहला मकाम, अल क़त्अ व अहकामुल क़त्अ, क़त्अ और अहकाम क़त्अ के बारे में। अदर नीचे थोड़ी गिनती जो आवाज घट कर ऐसे करना। क़त्अ और अहकाम क़त्अ के बारे में है। वफी है हुसूल, इस मकाम अव्वल में चंद फसलें हैं। अल फसलुल अव्वलो, पहली फसल, फी हुज्जियतिल क़त्अ, भाई क़त्अ हुज्जत है या क़त्अ के हुज्जियत के बारे में है। अल फसलुल सानी, दूसरी फसल, फिर तजर्री व अहकाम तजर्री, तजर्री और तजर्री के अहकाम के बारे में है। बेटा हर एक की वजाहत मुझसे न पूछे, क्योंकि वो पढ़ेंगे, अगर वजाहत करें तो फिर बहुत लंबी बात हो जाएगी। अल फसलुल सालिस, तक़सीमुल क़त्अ इला तरीक़िय्यन व मौज़ूइय्यन, क़त्अ को तकसीम करना तरीकी की तरफ और मौज़ूई की तरफ। अल फसलुल राबि, चौथी फसल, फिर क़त्अल क़त्ताअ, क़त्अ क़त्ता के बारे में है। क़त्ता यानी जिसको जल्दी क़त्अ हासिल हो जाती है। अल फसलुल खामिस, पांचवी फसल, फिर अन्नल मालूम इजमालन कल मालूम तफसीलन, वो चीज जो मुझे इजमाली तौर पे मालूम होती है, क्या उसका वही हुक्म है जैसे कि मुझे तफसीली तौर पर मालूम होती है। अल फसलुल सादिस, फिर हुज्जियतुल अक्ल, अक्ल के हुज्जियत के बारे में कि अक्ल हुज्जत है या हुज्जत नहीं है। अल फसलुल साबि, फिर हुज्जियतुल उर्फ व सीरा, भाई उर्फ और जो हमारे राइज काम है क्या वो हुज्जत है या हुज्जत नहीं है। अल मकाम सानी, अज़ुनूनुल मुअतबरा, उन जुनून के बारे में है कि जिनको शरीयत ने मुअतबर कहा है कि आप उनके मुताबिक अमल कर सकते हो। वह इम्कान तअब्बुद बिहा, और दूसरी बात ये भी बताएंगे क्या मुमकिन है कि हम पैरवी करें उन जुनून की। वफ़ी है फसूल, फिर मकाम सानी में भी 5 फसलें हैं। पहली फसल, हुज्जियत ज़वाहिरुल किताब, कुरान मजीद की ज़ाहिरी जो माना हमें समझ में आती है वो हुज्जत है या नहीं। दूसरी फसल, अगर कोई फतवा मशहूर हो जाए मुशाहिद, लेकिन उसके बारे में कोई आयत हदीस न हो,
क्या फतवा का मशहूर होना हमारे लिए हुज्जत है या नहीं। और जो है जनाब तीसरी फसल, अगर सुन्नत को हिकायत किया जाए, बयान किया जाए खबर वाहिद के जरिए, तो वो सुन्नत हमारे लिए हुज्जत है या नहीं। चौथी फसल, आया वो इजमा हुज्जत है जिसको नकल किया जाए खबर वाहिद के जरिए। और पांचवी फसल, लुगवी का कौल हुज्जत है या लुगवी का कौल हुज्जत नहीं। यानी अगर लुगवी कहता है कि भाई आपकी दलील में आया है फतयम्ममू तुराबन, तुम मट्टी पर तयम्मुम करो, और वो कहे कि हम तुराब इस चीज को कहते हैं, तो क्या उसका कौल हुज्जत है, हम उसी चीज पे तयम्मुम करें या उसकी बात को न माने। अल मकसद सादिस वल हुज्जज वल हमारात, हुज्जज और हमारात के बारे में है। वहादल मकसद मिन अहम्मिल मकासिद फी इल्मिल उसूल, ये मकसद इल्म उसूल के मुहिम नहीं, अहम, बहुत ज्यादा अहमियत वाला मकसद है। फ़इन्नल मुस्तंबित, बेतहकीक इस्तेंबात करने वाला, यबज़ुलुल जुहद, पूरी पूरी कोशिश करता है, जुहद बेमाना कोशिश, ठीक है, लिल उसूल, ताकि इत्तला हासिल कर सके, अला मा, उन अदिल्ला पर, वो हुज्जतुन, जो दलील हुज्जत बन सकते हैं, बैनहु, इस मुस्तंबित के दरमियान, वो बैन रब्बिही, और इसके रब के दरमियान, व युसाबु, तो फिर इसको सवाब मिलेगा, इन असाबल वाक़िअ, अगर ये हकीकत तक पहुंच गया, यानी इसकी कता और लौह महफूज वाला हुक्म बेटा क्या हो गए, एक हुए तो, वह युअज़्ज़रो, और इसका उज़्र कबूल किया जाएगा, इन अख्तअल वाक़िअ, अगर इसने वाक़े के खिलाफ काम कर दिया। वक़द युअब्बरु अन हाज़ल बहस, और कभी कभी इस बहस की ताबीर की जाती है, इस बहस का नाम रखा जाता है बेमसादिर फ़िक़्ह। भाई ये जो बहस है ना, ये फ़िक़्ह का मसदर है। जैसे इल्म उसूल में आपने कहा तमाम चीजें मसदर से निकलती हैं, तो पूरी फ़िक़्ह इसी जो है क्या है, मकसद सादिर से निकलती है। वह अदिल्लतुल फ़िक़्ह, और इसको फ़िक़्ह के दलील भी कहते हैं। वही है ये अदिल्ला, इन दना हमारे शियों के नजदीक, मुनहसरतुन फी अर्बअतिन, ये मुनहसर कितने में बेटा, चार में। कौन से चार, अल किताबे, असुन्नते, अल इजमाए, अल अक्ल, ये चार हैं। वही भाई ये जो अदिल्ला अरबा हैं, मोतबरतुन, मोतबर है यानी माने जाते हैं, इन द किलल फरीक़ैन, दोनों ग्रुपों के नजदीक। नसीम साहब, दो ग्रुप कौन से हैं, शिया और सुन्नी, मा इख्तिलाफिन बैनहुम, अलबत्ता शिया सुन्नी के दरमियान एक इख्तिलाफ है, फी सिअत हुज्जियतिल अक्ल, कि अक्ल की हुज्जत कितनी वसअत रखती है, उसमें कितने इख्तियारात हैं। गैर अन्न अहल सुन्ना यफ्तरिकून अन शिया, सिवाय इसके कि भाई अहले सुन्नत जुदा हो जाते हैं शियों से, फिल कौल बेहुज्जियत उमूर उखरा, वो कुछ दूसरी बातों को भी हुज्जत मानते हैं, मज़कूरतन फी कुतुबिहिम, उन चीज़ों को उनकी किताबों में जिक्र किया गया है। उनमें से एक नाम आप पेंसिल के साथ क्यास लिख दें, जैसे क्यास को वो दलील मानते हैं, लेकिन हम क्यास को दलील नहीं मानते। वक़ब्ल खौज़ फिल मकसूद, अपने मकसद में गोता लगाने से पहले, टुबी हरण का पहला, नज़कुरो, हम जिक्र करेंगे, तकसीम अल मुकल्लफ, के मुकल्लफ को तकसीम किया जाता है हालात के लिहाज से, तीन हालतों में। पर नकूल, तो हम कहेंगे, तकसीम अल मुकल्लफ बेएतबार अल हालात, मुकल्लफ का तकसीम होना हालात के लिहाज से। इन्नल मुकल्लफ अल मुल्तफित अल हुक्म शरई, बेतहकीक कि वो मुकल्लफ मुल्तफित जो होता है, मुल्तफित यानी जो मुतवज्जे होता है हुक्म शरई की तरफ, लहू हालात सलात, उसके लिए मुशाहिद कितने हालात हैं, तीन। मसलन भाई पानी पीना है, ये भी एक शरई हुक्म है। अल अव्वल अल क़त्उ बिल हुक्म शरई वाक़ी, आपको यकीन है कि शरीयत में पानी पीना जायज़ है, आप पी लें। आसानी तो अज़न्न बिल हुक्म शरई, आपको पीने के बारे में यकीन नहीं है लेकिन जन है, यानी 50% से ऊपर है कि ये पी सकते हैं। असालिसु अशक्कु फिल हुक्म शरई, आपको हुक्म शरई में शक है कि भाई पीना जायज़ है या जायज़ नहीं। फ़इन हसल लहुल क़त्उ, अगर हासिल हो जाए मुकल्लफ के लिए कत्अ, फयल्ज़मुहु अल अमल बिह,
پھر تو مکلف کے لیے ضروری ہے کہ وہ عمل کرے قطع کے مطابق. کیوں؟ لاستقلال العقل، اس لیے کہ ہماری عقل مستقل فیصلہ کرتی ہے بذالک کہ تمہیں جو یقین حاصل ہو گیا اس پہ عمل کرو. فیصابو، تو نتیجے میں ثواب دیا جائے گا مکلف کو عند الموافقت، اگر اس کی قطع حقیقت کے موافق نکل آئی. ویعذر، اور اس کی معافی قبول کی جائے گی، اس کو معاف کیا جائے گا عند المخالفت، اگر اس کی قطع حقیقت کے مخالف نکل آئی. شان کل حجت، ہر حجت کا شان یہی ہے. مشاہد، اگر آپ کو یقین ہو گیا کہ سید رحمانی مجھے بلا رہے ہیں، آپ آئے، آپ نے کہتے ہیں آپ نے بلایا، میں نے کہا بیٹا میں نے تو نہیں بلایا، ٹھیک ہے، تو آپ کو یقین تھا بلانے کا، حقیقت میں یہ کہ میں نے آپ کو نہیں بلایا، تو اس پہ آپ کو کوئی سزا نہیں ملے گی کہ آپ کیوں میرے کمرے میں آپ ڈنڈا اٹھا کے میں شروع ہو جاؤں. آپ نے اپنے یقین کے مطابق عمل کیا، بلکہ مجھے اور بھی آپ کو شاباش کہنا چاہیے کہ اچھی بات ہے کہ آپ نے قطع کے مطابق عمل کیا ہے. وَإِنْ حَصَلَ لَهُ ظَنٌّ، اور اگر مکلف کو ظن حاصل ہوتا ہے کس کا؟ بالحکم الواقعی، حقیقی حکم کا، کہ آیا اس پانی کا حقیقی حکم پینے کا جواز ہے یا نہیں. پھر قامت دلیل القطعی، اگر دلیل قطعی آ جائے کس پر؟ اللہ حجیت ذالک ظن، کہ بھئی یہ جو تمہیں ظن حاصل ہوا یہ حجت ہے. کہ خبر الواحد، مثلا خبر واحد آ گئی آپ کے پاس کہ آپ پانی پی سکتے ہو، یجب العمل بہ، پھر تو واجب ہے اس ظن پر عمل کرنا. بھائی کیوں؟ قرآن مجید میں حدیث میں ظن کی مذمت ہے کہ اس پہ عمل نہیں کرو، تو ہم ظن پر عمل نہیں کرتے، لیکن ظن کے لیے جو قطعی دلیل ہے کہ اس پہ عمل کرو، ہم اس قطعی دلیل کی وجہ سے ظن کو مانتے. وَإِلَّا ظن بے عنوان ظن. جی ٹھیک ہے، آپ 2 منٹ. ظن بے عنوان ظن جو ہے کیا ہے؟ قابل عمل نہیں ہے. فإن طریق للحکم شرعی، بتحقیق حکم شرعی کی طرف جو راستہ ہے، وہ ان کا ظنی، اگرچہ وہ ظنی ہے، کما هو المفروض، جیسے ہمارا فرض بھی یہی ہے، لیکن اذا قام دلیل القطعی، لیکن جب دلیل قطعی قائم ہو جائے شارع کی طرف سے، اللہ حجیت ذالک طریق، کہ بھئی یہ راستہ تمہارے لیے حجت ہے، یکون ھذا طریق علمیہ، تو اس طریق کو ہم کیا کہیں گے؟ علمی. وہ حجت شرعیہ، اور اس کو ہم کیا کہیں گے؟ شرعی حجت ہے. وَإِن لَمْ يَقُمْ، لیکن اگر دلیل اس ظن کے حجت ہونے پر قائم نہ ہو، فَهُوَ بِحُکْمِ شاک، تو یہ ظن کرنے والا شاک کے حکم، شاک اس میں فاعل ہے، شک کرنے والے کے حکم ہے. وہ وظیفته، اور شاک کی ذمہ داری ہے، العمل بالاصول العملیہ، کہ وہ عمل کرے اصول عملیہ پر، التی ہی حجت عند عدم دلیل. اصول عملیہ بیٹا ویسے حجت نہیں ہے، لیکن اگر کوئی دلیل نہ ملے تو پھر یہ حجت ہے. اس لیے ایک مشہور جملہ ہے، الاصل دلیل حیث لا دلیل، اصل اس وقت دلیل بنے گا جب کوئی دلیل نہ ہو. جیسے کہتے ہیں کہ اندھو میں کانا بھی بہتر ہے، یعنی کانا بھی ہمیں ضرورت نہیں تھی، لیکن اگر دونوں آنکھوں والا نہیں ملتا تو پھر کانے سے بھی جو کیا ہے ہم یہ کام جو ہے کیا نکالیں. فَيَقَعُ الْكَلَامُ فِي مَقَامَاتٍ ثَلَاثَةٍ، تو نتیجے میں 6 مقصد میں 3 مقامات میں گفتگو ہوگی. پہلا مقام القطع و احکام القطع، قطع اور قطع کے احکام کے بارے میں ہے. الثانی فی الظنون المعتبرہ، اور دوسری جو ہے کیا ہے مقام یہ ہے کہ کون سے ظن معتبر ہیں، اور تیسرا اصول عملیہ کے بارے میں. البتہ ایک بات کلیئر ہو کہ 6 مقصد میں اصول عملیہ کو بیان نہیں کریں گے، وہ 7ویں مقصد میں بیان کریں گے. غیر ان البحث عن اصول العملیہ یاتی فی المقصد السابع، بھائی اصول عملیہ کی بحث 7ویں مقصد میں آئے گی. وینحصر الکلام فی المقصد السادس، بس 6 مقصد میں بات ہماری منحصر ہو گئی بالقطع والظن، قطع اور ظن کے بارے میں. صلی اللہ علیہ وسلم.